اندو کی بہت سی سہیلیاں تھیں، کچھ اس کے ساتھ کانوینٹ میں پڑھ رہی تھیں، کچھ اڑوس پڑوس کی لڑکیاں تھیں، سبھی امیر گھرانوں سے تھیں اور تیزی تراری کے علاوہ خود اعتمادی بھی رکھتی تھیں۔ رمیش کی فلرٹیشن کو کسی نے فلرٹیشن سے زیادہ کبھی کچھ نہ سمجھا، اور ویسے بھی وہ اسے باتوں میں اڑا دیتی تھی۔ وہ ان سے دبتا تھا، البتہ سروج غریب طبیعت اور چھپو تھی، اس کے پیغام محبت کو سنجیدگی سے لے بیٹھی۔ پھر اسے شاید اپنے برہمن بلکہ کشمیری برہمن ہونے کا گمان تھا۔ سمجھی کیا خبر، بات لگن منڈپ تک جا پہنچے۔ 2 بار وہ اپنی ہمت اور حوصلے کی آخری رمق تک کو بروئے کار لا کر اکیلی لارنس گارڈن کے تنہا گوشوں میں اس سے ملنے آئی۔ ایک دوپہر وہ اس کے ساتھ لارنس گارڈن کی ایک سونی پہاڑی کے اوپر بھی گئی، جہاں اسے رمیش نے پہلی بار ہونٹوں پر چوما۔ اسے کسی لذت، لطف یا دیرینہ پیاس کے بجھنے کا کوئی احساس نہ ہوا، البتہ خوف، گھبراہٹ اور گناہ کے احساسات کے درمیان اس کے سینے سے لگ کر ایک اچھڑتا سا تحفظ کا احساس ذہن میں ابھرتے ہی پھر سے کہیں غائب ہو گیا۔ رمیش کو محض بدنی تقاضوں کی تسکین اور سب کچھ جلد کر گزرنے پر وحشیانہ اصرار تھا، اور ادھر سروج محبت میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہر مشکل اور کٹھنائی سے لڑ مرنے کے تصورات میں گم تھی۔ ان کے مابین ان ملاقاتوں میں مفاہمت کی کوئی صورت نہ نکل سکی۔ اس کے بعد رمیش کئی بار کرشن نگر کی کچی گلیوں میں گندی نالیاں پھلانگتا، اس کے گھر اندو کا پیغام پہنچانے کے بہانے گیا اور اسے ہجر و فراق کے دکھوں سے بھرے خط دے آیا۔ کئی بار سائیکل پر پیچھا کرتے ہوئے اسے راہ میں ملا، مگر وہ بس اتنا ہی کہتی، اپنے جیسے کوئی لڑکی ڈھونڈیے، میں آپ کے قابل نہیں۔ وہ چند دنوں میں سروج کی ضد کے سامنے اپنی چاہت کی ہار بھول بھال گیا، لیکن اب بھی کبھی اس سے سامنا ہو جاتا تو سوال وصل کرنا نہ بھولتا، اور وہ بچوں کو ٹالنے والی مسکراہٹ مسکرا کر چل دیتی۔ تانگے والے نے پوچھا، صاحب میکلوڈ تو ختم ہو رہی ہے، اب کدھر چلنا ہے؟ ہاں اچھا، ریگل چوک کی طرف چلو۔ چوک میں واقع ڈاکٹر یار محمد خان کی نئی طرز تعمیر کے مطابق بنی کوٹھی کے سامنے سے تانگا بائیں طرف مڑتا ہوا ذرا سی گھاٹی اتر کر ہال روڈ پر چل پڑا۔ اندھیری، خاموش اور گیلی سڑک پر سست قدم گھوڑے کی ہلکی ہلکی ٹپ ٹپ وقفے وقفے سے ایک تال کی صورت میں آ رہی تھی۔ اسکول کا ہال روڈ پر کھلنے والا دروازہ گھنے درختوں میں گھرا تاریکی میں دھسا ہوا تھا۔ اس کے سامنے لاہور کالج فار ویمن کا دروازہ تھا۔ اس کے چھوٹے بھائی مدن کو اس اسکول میں داخل کرایا گیا تھا، کیونکہ اس کے پتا سمجھتے تھے کہ رمیش کے نالائق رہ جانے میں سینٹ اینتھنی اسکول بھی برابر کا قصوروار ہے۔ 2 منزلہ مکان تحمل سے کھڑے بارش میں بھیگ رہے تھے۔ کہیں کوئی روشن کھڑکی اس پھوار میں دور تک دیکھنے کی کوشش کر رہی ہوتی۔ کچی پکی پراسرار گلیاں سڑک کے دائیں بائیں نکل کر اندھیرے میں کہیں چلی جا رہی تھی۔ اس سناٹے میں لوگ اپنے مکانوں میں گھسے گرم بستروں کی آسائش میں دن کے دکھوں کی چبھن ایک نئی صبح تک کے لیے بسرا چکے تھے۔ سامنے چند فٹ کی چڑھائی پر مال روڈ تھی۔ بارش ہلکی ہونے کے باوجود ڈھلان میں واقع ہال روڈ پر اس جگہ گھوڑے کے سموں سے سڑپ سڑپ پانی بولنے لگا۔ سامنے ریگل چوک تیز روشنیوں میں چمک رہا تھا۔ ریگل کو جانے والی گلی کے اوپر روشن بلبوں کے احاطے میں فار ہوم دی بیل ٹولز فلم کا بینر لگا تھا، جس میں گیری کوپر منڈے سر والی اینگرڈ برگ مین کے منتظر ہونٹوں کو چوما چاہتا تھا۔ برابر میں کرپا رام اینڈ سنس کی بہت بڑی دکان کا بورڈ ان روشنیوں میں گاہکوں کو بلا رہا تھا، جبکہ کرپا رام اور اس کے سنس آرام سے گھر میں سو رہے ہوں گے۔ تانگا چڑھائی چڑھ کر مال روڈ کو عبور کرتے ہوئے ٹیمپل روڈ اور لارنس روڈ کے سنگم پر آ رکا۔ یوں لگتا تھا جیسے مال روڈ خاموشی اور بے رونقی سے گھبرا کر سیاہ چمکدار لحاف اوڑھے بجلی کے کھمبوں کے نیچے سو گئی ہو، اور 100 منزلہ عمارتیں اسے حیرت سے تک رہی ہوں۔ کھیس کی گٹھری میں بند کوچوان بولا، صاحب اب کدھر چلوں؟ دیکھو تم مجھے جیل روڈ پر ریس کلب کے قریب چھوڑ دو۔ اس موسم میں صاحب اتنی دور واپسی پر کوئی سواری بھی نہیں ملے گی۔ اچھا تم چلو تو صحیح، واپسی کے بھی پیسے لے لینا۔ نہیں صاحب، موسم خراب ہے اور گھر دور ہے، میرا کمزور جانور صبح سے جتا اب تھک کر چور ہو گیا ہے، یہاں سے آپ کو ابھی اور تانگا مل جائے گا۔ اچھا تم سامنے لارنس روڈ پر لے لو اور کوئنز روڈ کے چوک پر چھوڑ دینا، ساتھ ہی پلازا سنیما ہے، وہاں سے تانگا مل جائے گا۔ چلیے جیسا حکم۔ وہ سیکرڈ ہارٹ کے عالیشان کیتھیڈرل کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ چھت پر برکھا کا سنگیت بج رہا تھا۔ بالکل اس کے سامنے پہنچ کر وہ تانگے والے سے یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، ذرا روکو، اور وہ نیچے اتر گیا۔
وہ سال ہر سال اس سے ملحق اسکول میں پڑھنے کے لیے ہر روز آتا رہا تھا۔ ان دنوں تو اسے بس ایک بڑی سی گنبد والی اونچی عمارت نظر آتی رہی جس کا مینار اور بھی اونچا تھا۔ آج رات پہلی بار جو اس کا پرحشمت حسن اسے نظر آ رہا تھا وہ کہاں سے آیا؟ اس نے ایک لمبا سانس کھینچ کر چھوڑ دیا۔ کھمبے کی روشنی میں ذرا سی بھاپ ہوا میں اڑ کر غائب ہو گئی۔ اس نے سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل کے پرہیبت حسن کے آگے سر جھکا کر سینے پر کراس کا نشان بنایا کہ طالب علمی کے زمانے سے مسیحی آداب کا یہی ایک ڈھنگ اس کے ذہن میں باقی تھا۔ پھر تانگے کی سیٹ پر بیٹھ کر بولا، چلو۔ وہ اپنے اسکول کے آگے سے اسی شہر میں مبتلا گزر گیا۔ اسے اپنے ہمجولی اور استاد بھی یاد نہ سکے۔ کوئنز روڈ کے چوک پر آ کر تانگا رک گیا۔ بارش تھم گئی تھی اور تیز ہوا چل پڑی تھی۔ آسمان پر بادل ایک بڑے سے روشن دھبے کے آگے مشرق کی سمت تیزی سے دوڑے جا رہے تھے۔ اس نے بائیں طرف دیکھا۔ پلازا کے سامنے کوئی تانگا نہیں تھا۔ غالباً شو ختم ہو چکا تھا۔ اس نے تانگے والے کو 5 روپے کا نوٹ دیا۔ اس نے پہلے تو نوٹ کو الٹ پلٹ کے دیکھا اور پھر اسے زندگی کی دعا دی۔ اس نے برانڈی کے بٹن بند کیے، چھڑی ہاتھ میں پکڑی اور 2 میل کی مسافت پیدل طے کرنے کے لیے بخوشی تیار ہو گیا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ جب وہ لاہور پہنچا تو لاہور خراب موسم کی وجہ سے جلد سو گیا تھا۔ اس نے سوچا لاہور بھی عجیب منموجی شہر ہے۔ پہچاننے پر آئے تو سوتے میں کسی اجنبی کو پہچان کے گلے لگا لے، اور نہ پہچانے تو برسوں سے چھاتی سے چمٹے ہوئے کو جاگتی آنکھ میں ذرا جگہ نہ دے۔ وہ لارنس روڈ پر پیدل آگے بڑھا تو بائیں ہاتھ پر 2 منزلہ عمارت تھی جس میں کبھی ایک انگریز خاندان رہا کرتا تھا، شاید اب بھی رہتا ہو۔ اس نے ایک بار گرمیوں کی چھٹیوں میں جب سائیکل پر اکیلے ٹیوٹر کے گھر جانا شروع کیا تو وہ ہر صبح اس عمارت کے سامنے پہنچ کر کئی منٹوں تک کھڑا 5 فٹ اونچی 4 دیواری کے اندر عمارت کے سامنے والے بڑے کھلے صحن میں ایک انگریز بچی کو گھڑ سواری کی مشق کرتے دیکھتا رہتا۔ اس کے بھولے بھالے چہرے پر پھیلے کچھ تاثرات اسے یاد رہ گئے تھے۔ کچھ شوق اور کچھ خوف کے علاوہ بہت سی بے یقینی وہاں پھیلی ہوتی کہ آیا وہ ٹرینر کے معیار پر پوری اتر رہی ہے یا نہیں۔ بچی کی نظر برآمدے کے کسی کونے میں کھڑے ٹرینر پر بار بار پلٹ کے جاتی۔ ٹرینر کی انگریزی میں دی جانے والی ہدایات کبھی اونچی اور کبھی نیچی آواز میں مستقل آتی رہتی، مگر اس کی صورت رمیش کو کبھی نظر نہ آ سکی اور نہ یہ سمجھ میں آ سکا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن ٹرینر کی آواز میں جو شفقت اور اضطراب وہ محسوس کرتا، اس سے اس نے اندازہ لگایا کہ وہ لڑکی کا باپ ہوگا۔ گھوڑا جب بیرونی دیوار کے متوازی دوڑتا ہوا اس کے سامنے سے گزرتا تو اس کے سیاہ کان، سر، پھڑپھڑاتے نتنے اور ماتھے پر پھیلا سفید نشان اسے نظر آتا۔ رمیش بعض اوقات گھڑ سواری کی تربیت دیکھنے میں ایسا ڈوب جاتا کہ اسے ٹیوٹر کے پاس پہنچنے میں دیر ہو جاتی۔ وہ چاہتا تھا کہ کبھی سنہری بالوں والی لڑکی بھی اسے فٹ پاتھ پر کھڑے نظارہ کرتے دیکھے، لیکن وہ اپنے ٹرینر کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش میں اس قدر منہمک ہوتی کہ کبھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکی۔ رمیش کو توقعات سے نفرت تھی، ان سب توقعات سے جو دوسرے آپ کو اپنے منتخب کردہ معیار پر پورے اترتے دیکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ اس کا جی چاہتا کہ اندر دیوار کے ساتھ کھڑے سنبل کے بھاری بھرکم درخت سے ایک چھڑی کھینچ کر توڑے، ہمیشہ بند رہنے والے اس پھاٹک کے پٹ کھولے، اندر جا کر سڑ 3-4 چھڑیاں اس ٹرینر پر برسائے اور کہے کہ بند کرو یہ توقعات کا کاروبار۔ آج وہ خوبصورت لڑکی پتہ نہیں کہاں ہوگی۔ اب تو وہ ایک عورت بن چکی ہوگی، ایک حسین عورت، سنہری بالوں اور گلابی ہونٹوں والی عورت۔ مجھے تو بھلا وہ کیا پہچانے گی؟ میں بھی اسے پہچان سکوں گا یا نہیں؟ کیا وہ گھڑ سوار بن سکی؟ یا وہ ٹرینر توقعات پکارتا زیر زمین چلا گیا؟ اس نے دیوار کے اوپر سے اندر نظر ڈالی کہ شاید آج بھی وہ لڑکی اس صحن میں اپنی سنہری بال اڑاتی کالے گھوڑے کو دوڑا رہی ہوگی۔ وہاں اسے صرف بالائی برآمدے کا ہیولا سا کھڑا نظر آیا، باقی اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ بائیں ہاتھ پر چڑیا گھر کی عقبی دیوار شروع ہو گئی اور دائیں ہاتھ پر نیم دائرہ بناتی ہوئی ایک چھوٹی سی میسن روڈ نامی سڑک، بڑے بڑے محراب دار برآمدوں اور اونچی چھتوں اور درختوں بھرے کھلے گھاس کے لانوں والی کالونیل طرز تعمیر کی بڑی بڑی کوٹھیوں کی 4 دیواریوں کے بیچوں بیچ رینگتی ہوئی۔ جہاں گنگا رام اسپتال زیر تعمیر ہے، وہاں یہ مزنگ روڈ کو کاٹتی ہوئی ذرا سبل کھا کر مختصر لونوں والی ان مقابلتاً چھوٹی کوٹھیوں کے جھرمٹ میں جا گھسے گی جن کی ہر لکیر سیدھی اور ہر زاویہ قائمہ ہے، اور پھر اس بستی میں گھومتی پھرتی واپس لارنس روڈ پر آ نکلے گی۔ عزیز کی کوٹھی بھی اسی بستی میں تھی۔
دائیں ہاتھ پر ڈاکٹر گنیش داس کی کوٹھی کے سامنے پہنچنے پر اس نے پتہ نہیں کیوں ایڑیاں اٹھا کر عزیز کی 2 منزلہ کوٹھی کو دیکھنے کی لا حاصل کوشش کی۔ اگر دن بھی ہوتا تو یہاں سے اسے وہ کوٹھی کیوں کر نظر آ سکتی تھی؟ بائیں ہاتھ پر چڑیا گھر کی دیوار اس کے ساتھ ساتھ چلی آ رہی تھی۔ اس کے اوپر بلند و بالا درختوں کی ایک اور اندھی دیوار چھائی ہوئی تھی، جن کے پتے ہلکی پھوار تلے کبھی چھنچھنانے لگتے اور کبھی پھر سے خاموش ہو جاتے۔ اس دیوار کے پیچھے پتہ نہیں جنگل کے کون کون آزادہ رو چوپائے اور پرندے انسانوں کی کون کون سی توقعات کی تکمیل کے لیے قید ہیں۔ لارنس باغ کا دروازہ آ گیا۔ اس نے پیچھے گھوم کر دیکھا، کیونکہ اسکول جاتے ہوئے یہاں پہنچنے پر پہلی بار سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل کا مخروطی مینار یکدم اس کے سامنے نمودار ہوتا اور آسمان میں کھپتا ہوا دکھائی دیتا۔ اسے دیکھ کر وہ لرز جایا کرتا تھا، کیونکہ اس کا مطلب ہوتا تھا کہ کوئی دم میں وہ اس کی بغل میں واقع اسکول میں پہنچ جائے گا، جہاں اس دن بھی ہر دن کی طرح بات بات پر پکڑ ہوگی، جو کیا ہے اس کے لیے بھی اور جو نہیں کیا جا سکا اس کے لیے بھی۔ لیکن اب جب اسے ڈرنے کی ضرورت نہ تھی تو وہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ پوری سڑک پر صرف 1-2 کھمبے روشن تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے اندھیرے میں دبی سڑک کے روشن حصے بارش کے پانی کی عطا کردہ آنکھ سے اس مختصر مہلت میں جھٹپٹ کچھ دیکھنا چاہ رہے ہوں۔ لیکن کیا کیا جائے؟ آج آنکھ ملی تو سب کچھ اندھیرے میں لت پت ہو کر رہ گیا۔ لارنس باغ کا دروازہ کھلا تھا۔ اندر جاتی ہوئی سڑک پر دور تک کھمبے روشن تھے، مگر ویرانی اور اداسی ویسی ہی تھی جیسی باہر والی سڑک پر۔ اس کے کنارے برسوں پرانے مہان پرکھوں جیسے رخ کھڑے تھے، جن کے سیاہ موٹے تنے تھے اور ان کی روشنی کی زد میں آنے والی نیچے نیچے کی سبز شاخیں اس وقت بالکل سیاہ رنگت اختیار کی ہوئے تھیں اور بے جان اعضا کی طرح لٹک رہی تھی۔ یوں خاموش بارش میں کھڑے بھیگتے وہ بہت بے بس نظر آ رہے تھے، اتنے کہ جیسے مرضی کے خلاف زندہ رہنے پر مجبور ہوں۔ درختوں کی اداسی اتنی گہری تھی کہ انہیں دیکھ کر رمیش پر بھی اداسی چھانے لگی اور اسے اپنی لاہور پہنچنے کی خوشی کو برقرار رکھنے کے لیے سیٹی بجانے کی مدد لینی پڑی۔ باغ کے اندر رمیش کی بائیں طرف مصنوعی پہاڑی تھی، جو آہستہ آہستہ درختوں اور سبزے کے طفیل اصلی لگنے لگی تھی۔ اس کی اونچ نیچ کو اس نے پتہ نہیں کتنی بار دوستوں کے ساتھ ناپا تھا، آنکھ مچولی کھیلی تھی، پرندوں کا غلیل سے نشانہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک گرمیوں کی چھٹیوں میں عزیز چھرے والی بندوق لے آیا۔ وہ پوری دوپہر لارنس کی پہاڑیوں پر پرندوں کا شکار کرنے کی ایک کوشش میں مارے مارے پھرتے رہے اور لے دے کر ایک کبوتر انہیں نصیب ہوا۔ گھر والے الگ ان کے بارے میں فکر مند رہے کہ کہاں گم ہو گئے۔ ڈانٹ ڈپٹ تو جو ہونی تھی سو ہوئی، مگر شام ہوتے ہوتے دونوں کو تیز بخار ہو گیا۔ رمیش کی ماتا جی کو پکا یقین تھا کہ جیو ہتیا کے کارن ہوا ہے، جبکہ ڈاکٹر شرما کہتے تھے کہ لو لگنے سے ہوا ہے۔ لارنس کے دوسرے دروازے کے سامنے پہنچ کر اس نے چلتے چلتے اندر نظر دوڑائی۔ پورے باغ کی چوڑائی ختم ہونے پر مال روڈ کے کنارے واقع لارنس ہال تو اتنے اندھیرے میں کیا دکھائی دیتا۔ اس جگہ البتہ کسی دور کی کہکشاں میں جھلملاتے ننھے سے ستارے کی مانند ایک روشن بلب کبھی نظر آتا، کبھی غائب ہو جاتا۔ چند قدم آگے لارنس روڈ ریس کورس روڈ میں جا ملتی تھی۔ سنگم پر پہنچ کر وہ سراج نرسری کے، جہاں ہر قسم کے پھول پودے لگتا تھا جب سے دنیا بنی اس وقت سے لے کر آج تک دستیاب چلے آتے ہیں، اردو اور انگریزی میں لکھے لمبے لمبے بورڈوں کے ساتھ ساتھ گولائی میں دائیں طرف گھومتا ہوا سڑک پر لگے ارجن اور سنبل کے بڑے بڑے جگادری درختوں کی اونچی محراب کے نیچے بچھی چھوٹی سی سڑک پر تیز تیز چلنے لگا۔ اس کے اندر کہیں جلد پہنچنے کا احساس قطعی نہیں جاگا تھا، بلکہ میل بھر لگاتار چلتے رہنے سے اس کا بدن گرم ہو کر خود بخود بھڑکے ہوئے گھوڑے کی طرح خود مختار ہو گیا تھا۔ وہ یوں محسوس کر رہا تھا جیسے لاہور سے اور ان سب یادوں سے جن کے مجموعے سے اس کا اپنا ایک خاص لاہور بنتا تھا گلے مل رہا ہو۔ اس کے اندر ہیجانی روئیں برق رفتاری سے چل رہی تھیں اور ان کے باعث اس کے اعصاب تنے ہوئے تھے۔ اسے مبہم سے انداز میں لگتا جیسے ابھی کوئی بہت عمدہ، اچھی اور دل پذیر سی بات ایک دھماکے سے واقع ہو کر اس کی زندگی کو دائمی مسرتوں سے بھر دے گی۔ وہ خوش تو تھا، لیکن اس کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ کسی انجانے خوف کا سایہ بھی چل رہا تھا۔ کبھی اسے لگتا جیسے ابھی کہیں سے کوئی جاں کہاں خبر پہنچے گی اور سب تلپٹ ہو جائے گا۔ لاہور سے ہمکنار ہونے کا اس کی سڑکوں پر چلتے رہنے کے سوا اور کوئی طریقہ نہ تھا، اور اس شوق کی تکمیل کے لیے اسے صرف کل شام تک کی مہلت تھی۔ اتنا لمبا فراق اور اتنا مختصر وصال۔ کل غروب آفتاب کے ساتھ ہی گاڑی اسے لاہور سے لے کر کلکتے روانہ ہو جائے گی۔ وہاں سے شاید برما جانا ہو، اور کون جانے وہاں سے کدھر جائے۔
اور کب واپسی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ واپسی کبھی نہ ہو۔ یہاں صرف خبر ہی پہنچے کہ میدان جنگ میں کام آیا۔ لاہور کے تو کان نہیں جو سن سکے، آنکھ نہیں جو کسی کی موت پر رو سکے۔ یہ تو اپنی دھن میں چلتے رہنے والا بے پرواہ مست متوالا ہے جو وقت کی طرح سدا جوان ہے، ہزاروں برسوں سے یوں ہی چلا آ رہا ہے اور سدا یوں ہی رہے گا۔ یہ کب کسی کا ماتم کرتا ہے؟ اس سوچ سے وہ 6 فٹ کا بڑے دبدبے سے چلتا ہوا پورا اعتماد جوان شخص سر سے پاؤں تک کانپ اٹھا۔ وہ سڑک سے اتر کر ایک پیپل کے درخت کے ہیولے کی طرف بڑھا، اسے دونوں ہاتھوں سے تھپ تھپایا، پھر جھک کر اس کی جڑوں میں سے انگلیوں سے مٹھی بھر مٹی نکال کر ماتھے سے چھوائی اور پھر دھیرے سے کہا، لاہور، مجھے بھولنا نہ۔ دفتن تیز ہوا کا جھونکا اٹھا، درختوں کے پتوں پر جمع پانی یکدم سڑک پر برس پڑا۔ افسردگی مترشح کرتی ہوئی موت کی پرچھائی آگے گزر گئی۔ وہ گانے لگا، چل چل رے نوجوان۔ تھوڑی دیر میں خیال آیا کہ یوں سڑک پر اونچی آواز میں گانا افسرانہ شان کے خلاف ہے، تو پھر خاموش ہو گیا۔ سامنے جیل روڈ کے پار سڑک سے کچھ دور پیچھے ہٹ کر جیل کی بلند و بالا پیلی دیوڑی کھڑی تھی، جو درختوں کے جھنڈ میں گھری اندھیری رات میں اتنی ہی کالی تھی جتنا کہ اس کا لوہے کا اسی جتنا اونچا بند سیاہ پھاٹک تھا۔ پھاٹک میں ایک چھوٹی کھڑکی تھی جس میں سے آتے جاتے قیدی جھک کر گزرتے۔ اس وقت وہ بھی سختی سے بند تھی۔ پھاٹک کے اوپر دیوڑی کی چوڑائی جتنی لمبی سنگ مرمر کی تختی تھی جس کے اوپر موٹے سیاہ انگریزی حروف میں سینٹرل جیل روڈ لکھا تھا۔ اس کے نیچے ایک بلب روشن تھا جس سے پھاٹک نظر آ رہا تھا، لیکن روشنی زیادہ تر چھوٹی کھڑکی پر مرکوز تھی۔ ڈیوڑی کی ایک طرف لکڑی کا 3 ٹانگوں کا اسٹینڈ تھا جس کے درمیان میں کانسی کا موٹا تھال لٹک رہا تھا۔ ہر آدھے گھنٹے کے بعد سپاہی کھڑکی کھول کر نکلتا اور اس پر ضرب لگاتا تاکہ قیدی آدھے گھنٹے کے حساب سے اپنی رہائی کے وقت کا شمار رکھ سکیں۔ اسٹینڈ کے قریب ایک سپاہی ہر وقت رائفل پکڑے اٹینشن کھڑا رہتا اور وقفے سے ڈیوڑی کے سامنے مارچ کرتا ہوا 1-2 چکر لگا کر پھر اپنی جگہ پر آ کے کھڑا ہو جاتا۔ اس وقت بھی ایک سپاہی معمول کے مطابق خاکی پگڑی سر پر رکھے، رمیش جیسی برانڈی اور پتلون پہنے، سایہ سا بنا رائفل سنبھالے اس جگہ اٹینشن کھڑا تھا۔ رمیش نے اپنی سرکاری وردی کی برانڈی، پتلون، جوتوں پر نظر دوڑائی۔ ایک واضح مشابہت ابھر کر اس کے سامنے آئی۔ یوں لگا جیسے وہ سپاہی وہ خود ہے جو رائفل سنبھالے دیش بھکتوں کو اندر بند کر کے 40 روپے ماہوار کے عوض ان پر پہرا دے رہا ہے۔ کھڑکی کھلی۔ اسے یوں لگا جیسے 20 سال پہلے پھانسی پا جانے والے بھگت سنگھ، راج گرو اور دت سرخ گلابوں کے ہار پہنے قیدیوں جیسی گھٹنوں تک پہنچتی نیکروں اور کمر تک آتی کرتیوں میں ملبوس، جن پر سیاہ لکیروں سے بڑے بڑے خانے بنے ہوتے ہیں، ننگے پاؤں ہنستے ہوئے کھڑکی سے ایک ایک کر کے نکل رہے ہیں۔ ہر طرف کالے کالے انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا ہجوم پھیلا تھا جو انقلاب زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا، جس سے ایک طرف ریس کورس روڈ کے آخری سرے پر مال روڈ کے کنارے بنے ہوئے گورنر ہاؤس اور دوسری طرف GOR اسٹیٹ اور ارد گرد کی سڑکوں پر واقع بنگلے، جن کا طرز زندگی اپنے آپ میں سلطنت برطانیہ کی عظمت کو ہمہ وقتی خراج کی ادائیگی کا ایک انداز تھا، ہل کر رہ گئے۔ خاکی برانڈی والے سپاہی نے رائفل اٹھا کر جھٹ سے سیدھی کی، ٹھائیں! تینوں ہنستے ہوئے چہرے منہ کے بل گر کر اندھیری سیاہ زمین میں جذب ہو گئے۔ اژدہام ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ ایک سپاہی گھنٹے پر ایک ضرب لگا کر کھڑکی کے اندر واپس داخل ہو رہا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی، 12:30 کا گجر بجا تھا۔ ٹھنڈی تیز ہوا اس کی برانڈی میں گھسانے پر اصرار کر رہی تھی۔ کالے بادل گم ہو گئے تھے اور ان کی جگہ ہلکے سرمئی بادل تیزی سے کہیں اڑے جا رہے تھے۔ چاند شریر بچے کی طرح بادلوں میں منہ دیے اپنی دانست میں چھپا ہوا تھا۔ پردوں میں چھپی اس کی کھلکھلاہٹ غور سے دیکھنے پر صرف نظر ہی نہیں آتی تھی بلکہ سنائی بھی دیتی تھی۔ اب شرمائی چاندنی پھیلنے لگی تھی۔ ریس کورس روڈ اور جیل روڈ کے سنگم پر چوک کے دائیں ہاتھ پر کسی مخیر نے قیدیوں کے ملاقاتیوں کی سہولت کے لیے ہینڈ پمپ لگوایا ہوا تھا۔ دودھ دہی کی ایک غلیظ سی دکان تھی جو اس وقت بند تھی۔ کوئی 10-12 مربع گز سرکاری زمین کسی نے لیپ کر اس کے ارد گرد ایک ایک کھڑی اینٹ نصب کر کے حد بندی کرتے ہوئے نماز کے لیے جگہ مخصوص کر دی تھی، جہاں کبھی کبھی کوئی مسلمان ملاقاتی نماز پڑھتا ہوا نظر آ جاتا۔ دائیں طرف جیل روڈ پر کوئی 100 گز جائیے تو سر گنگا رام ہائی اسکول فار گرلز تھا، جہاں اندو اور سروج اکٹھی پڑھا کرتی تھیں۔ تھوڑی دیر میں صبح کے 9 بجیں گے تو ہر طرف سے گہری نیلی قمیص اور سفید شلوار دوپٹے میں پیدل بائیسیکلوں پر
टांगों में भरी हर उम्र की लड़कियां बस्तों का बोझ संभालती चौक दर चौक घबराई घबराई जल्दी जल्दी चलती पहुंचना शुरू हो जाएंगी। वो चौक में आकर बाएं तरफ मुड़ गया। सड़क नीम दायरे में जेल के गिर्द घूमती चली गई थी। अब उसके दाएं हाथ पर सड़क के मुतवाजी घास का खुला मैदान था। उसके बाद सुर्ख ईंटों से बने जेल के अफसरान के बंगले कतार में खड़े थे। उनके पीछे जेल की कोई 20 फुट ऊंची कच्ची दीवार चल रही थी, जिसकी मरम्मत और लिपाई वगैरह खुद कैदी दिन में सीढ़ियां लगा के कर रहे होते, जिससे सूरत हाल अजीब मज़ाक़ खेज़ और साथ ही उदास सी नज़र आती। लगता जैसे कोई सवार अपनी सवारी कंधे पर लादे मसरूफ़ सफ़र हो। पूरी इंसानी ज़िंदगी शायद इसी तरह की है। वो अब ज़रा और तेज़ चलने लगा। उसके बाएं हाथ पर बड़े बड़े लौनों वाली पुरानी वज़ा के बंगलों की कतार चल रही थी। हर एक में आबाद होने का भरम रखने के लिए एक आध बल्ब इधर उधर रोशन था। उन बंगलों की पुश्त पर घुड़दौड़ का वसी मैदान था, जो GOR स्टेट नामी बहिश्त के किनारों तक पहुंचता था, जहां किसी नूरी सैयारे से अटी हुई मखलूक उस पवित्र पाकीज़ा माहौल की खुनुक खामोश मधुरता में बैठी पंजाब के तपते मैदानों और गिलाज़त में कुलबुलाते कीड़ों जैसे इंसानों के शहरों पर हुकूमत करती। उसमें बसने वाले हिंदुस्तानी ख़ानदानों के किरदारों में भी अंग्रेज़ीपन यूं डोलता हुआ झलकता, जैसे भरे तालाब की मुतहर्रिक सतह पर किसी चीज़ का अक्स उभरती दबती लहरों के बलों में उलझकर टेढ़ा मेढ़ा होता हुआ कतई गैर हकीकी और बेबुनियाद नज़र आता है। एक रोज़ उसके पिता ने उसे बताया था, जेल की इस दीवार को मिट्टी की घटिया सी कच्ची दीवार न जानो, इसके पीछे अंग्रेज़ ने हिंदुस्तान का मुस्तकबिल कैद कर रखा है। कातिल और डाकू तो उसे खड़ा करने के लिए महज एक बहाना है, इसका असल काम तो कुछ और है। सियासी हुकूक मांगने वालों को दबाना, तोड़ना, बिखेरना। ये एक खौफनाक मशीन है जो ग़ुलामी को दायमी बनाने के लिए आका ग़ुलामों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते आए हैं। इसके पीछे जेल की अपनी मखसूस दुनिया आबाद है, जो हमारी दुनिया से मुख्तलिफ ही नहीं, कहीं ज़्यादा ज़ालिमाना भी है। फांसी की कोठियाँ हैं, तन्हाई की कोठरियाँ हैं, मशक्क़त है, कोड़े हैं, दुश्मनियाँ हैं, दोस्तियाँ हैं, मुखबिरियाँ हैं, कमीनगियाँ हैं, नशे हैं, ज़िल्लतें हैं, पुख्ता मुजरिम हैं और उनका तख्ता मश्क बनने वाले मासूम व मजबूर नाकर्दा गुनाह दूसरे कैदी हैं। यहाँ जुल्म है, जबर है, तशद्दुद है, मिली भगत है, ब्लैक मेलिंग है। गरज हर खिबासत अपनी बदतरीन और जालिम तरीन शक्ल में यहाँ मौजूद है। मोहब्बत, हमदर्दी, उफ़, हुस्न सलूक, वो सब आला अक़दार जिनसे इंसानियत इबारत है, इनको यहाँ कोई नहीं समझता। बका के लिए जिद्दोजहद अपनी नंगी और बदतरीन सूरत में यहाँ नज़र आती है। ये कहकर वो खामोश हो गए। रमेश ने उनके चेहरे की तरफ देखा। उनके होंठ सख्ती से भिजे हुए थे और अपने बयान की कड़वाहट उनके चेहरे पर बिखरी हुई थी। वो सोचने लगा कि इस बज़ाहिर सर्द महर, कम गो और दूसरों से अपने मेयार के मुताबिक आला कारकर्दगी का सख्ती से मुतकाज़ी शख्स अंदर से इतना सख्त न था जितना उसका ख्याल था। उसके पिता ने उसे बताया कि आज़ादी क्या चीज़ होती है। गांधी, नेहरू, सुभाष उसके लिए किस तरह बेगरज लड़ रहे हैं। वो जबर का तल्ख जायका जानता था और उसके दिल में उसके ख़िलाफ़ शदीद नफ़रत थी। इसलिए उसे हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोग अच्छे लगने लगे। उसे गांधी और नेहरू की निस्बत सुभाष ज़्यादा पसंद था, क्योंकि वो जबर के ख़िलाफ़ टकरा जाने का दर्स देता था। यह और बात है कि वो खुद आज तक बाप की पाबंदियों से लेकर मुलाजिमत की बंदिशों के जबर तक सब कुछ सहता रहा था और टकराने का हौसला अपने आप में पैदा न कर सका था। अब उसके बाएं हाथ पर मध्यम चांदनी में ताज पैलेस की मुकाबलतन नई 2 मंजिला सफ़ेद इमारत नुमायां तौर पर चमक रही थी। ये उसे बहुत पसंद थी। अधेड़ उम्र औरतों जैसे फैले हुए भारी भरकम जिस्मों वाली पुरानी कोठियों के दरमियान अपने तीखे नुकूश और काटते हुए तेज़ जावियों और चूने से बने सफ़ेद नक्शो निगार के बाइस ये इमारत एक 16 साला स्मार्ट लड़की की तरह खड़ी दिखाई देती, जिसने पुरानी वज़ा के चांदी के गहने पहने हुए हों। वो सोचता कि जब कभी उसके हाथ पैसा लगा तो रहने के लिए बिल्कुल ऐसा ही बंगला तामीर कराएगा। इससे आगे रेस क्लब का दरवाज़ा था, जिसके अंदर उसने झांक कर तो बारहा देखा था, मगर उसे उबूर कभी ना किया था। दरवाजे के बिलमुकाबिल और सड़क के पार मैदान था, जिसमें घुड़दौड़ के दिन टांगों का एक हुजूम लग जाता और जो गुरूब आफताब के साथ ही खाली हो जाता, और जेल रोड एक बार फिर सुनसान हो जाती। सामने ज़रा फासले पर दाएं जानिब जनाना पागल खाने की 2 मंजिला इमारत की पुश्त दिखाई दे रही थी। ऊपर की मंजिल पर कमरों के सामने बना बरामदा यहाँ से नज़र आ रहा था,
جس کو لوہے کی موٹی موٹی سلاخیں لگا کر بند کرنے کی کوشش میں جانوروں کے پنجرے کی شکل دے دی گئی تھی۔ اس سرد بھیگی رات کے سناٹے میں جو آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، وہاں ققنوس کی چیخ جیسی زنانہ آواز ابھری، پکھیاں دی ڈھار ہوسی، اوس ویلے عامل سو جتوں کفن تیار ہوسی۔ وہ ٹھٹک کر انہی قدموں پر رک گیا۔ نسوانی آواز نے یہی بول اسی انداز میں گاتے ہوئے 3 بار دہرائے اور پھر ایک دلدوز نعرہ لگایا، ہائے او مار سٹیا جے۔ وہ کھڑا سوچتا رہ گیا کہ شکوہ اس نے کس کے خلاف کیا ہے، خدا کے، محبوب کے، دشمن کے، زمانے کے یا زندگی کے خلاف۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ سکا۔ اسے یاد آیا کہ پہلے کسی نے اسے بتایا تھا کہ رات گئے زنانہ پاگل خانے سے کوئی عورت پرسوز آواز میں ماہیا گایا کرتی ہے، اور پھر سینٹرل جیل سے اس کا محبوب جو اسے بھگا لے جانے کی کوشش میں قتل کر بیٹھا اور اب عمر قید کاٹ رہا ہے، اس کے جواب میں ماہیا گاتا ہے۔ اور یوں ان کے دلچسپ سوال جواب دیر تک چلتے رہتے ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ عورت پاگل واگل نہیں ہے، صرف محبوب کا قرب پانے کے لیے پاگل بن کر یہاں پہنچی ہے۔ وہ کچھ دیر سینٹرل جیل کی جانب کان لگائے کھڑا رہا۔ وہاں سے کوئی جواب نہ آیا، نہ پاگل خانے سے پھر ماہیا گانے کی آواز آئی اور نہ کوئی دلدوز نعرہ بلند ہوا۔ ہر طرف وہی سناٹا پھر سے طاری ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی کوئی بوند پتوں سے پھسلتی ہوئی سڑک پر ادھر ادھر گڑھوں میں جمع پانی میں ٹپک کر آن گرتی۔ چاند کا گویا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ وہ لمبے لمبے وقفوں کے لیے بادلوں سے باہر رہنے لگا۔ بل کھاتی ہوئی کالی بھیگی سڑک ہزاروں آنکھوں والا شیشناگ بنی پڑی چمکتی تھی۔ رمیش نے سوچا کہ اگر وہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہوتا تو ان بچھڑے ہوئے پریمیوں کو ملا دیتا، مگر ان ظالموں نے تو اسے اٹھا کر پتہ نہیں کہاں پھینکا تھا کہ اب ایک کی آواز بھی دوسرے تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ریس کورس ختم ہوا تو دائیں ہاتھ پر جیل روڈ میں سے نکل کر لین پور روڈ گھنے درختوں میں سے گزرتی GOR اسٹیٹ کو جا رہی تھی۔ سنگم کے اس کونے پر ریس کورس کے گرد کوئی 10 گز لمبی اور 6 فٹ اونچی پکی دیوار بنا دی گئی تھی تاکہ سڑکوں پر لوگوں کو دوڑتے ہوئے گھوڑے مفت میں دیکھنے کا موقع نہ مل سکے، مگر ہر بار دوڑ کے دن عام لوگ اور بچے اس دیوار پر بیٹھے بلا ٹکٹ گھڑ دوڑ کا لطف اٹھایا کرتے۔ رمیش نے بھی اس دیوار پر بیٹھ کر چند بار ریس دیکھی تھی۔ بچوں کے قد کاٹ کے چھوٹے چھوٹے آدمی، سرکس کے جوکروں کسی مختلف تیز رنگوں کے ریشمی کپڑوں سے بنی وردی پہنے تنومند گھوڑوں پر بیٹھے دور سے دھم دھم زمین کو دھمکاتے ہوئے ہوا کی طرح اس کے سامنے سے گزر کر آگے موڑ پر غائب ہو جاتے، لیکن ان کی دھمک کچھ دیر تک زمین کے سینے سے ابھرتی، دیوار میں سے گزرتی، اس کے اوپر خاموش اکڑوں بیٹھے لوگوں کے بدنوں میں سرایت کرتی رہتی۔ وہ اداس ہو کر اپنی ٹھوڑیاں میلے گھٹنوں پر رکھ لیتے۔ اتنے میں دائرے کے پرلے موڑ پر وہی گھوڑے پھر نمودار ہوتے۔ پویلین میں کھلبلی مچ جاتی۔ گھوڑے بدن کے ریشے ریشے کا زور لگاتے آگے چڑھے آ رہے ہوتے۔ پویلین سے غلغلہ بلند ہوتا، ہر شخص بے چین ہو کر اٹھ کھڑا ہوتا اور پھر دوڑ ختم۔ کئی گھوڑے سواروں کو لیے اپنے زور میں دیوار تک چلے آتے اور پھر نتھنے پھڑپھڑاتے دلکی چلتے واپس لوٹ جاتے۔ چلیے ٹھیک ہے، دوڑ تو ہو گئی، مگر اس میں ریس کھیلنے والی بات کب اور کہاں نکلی، یہ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا۔ پاگل خانے کے گھنٹے کی آواز ایک بار ابھری، بھیگے ماحول میں تھراتی رہی اور پھر وہی خاموشی آہستہ آہستہ ماحول پر طاری ہو گئی تو رات کا 1 بج گیا تھا۔ یہ ساتھ ہی جو سڑک دائیں طرف کو نکل گئی ہے 200 گز جا کر عین مردانہ پاگل خانے کے بڑے دروازے میں گھس جاتی ہے۔ جیل روڈ پر سیدھا آگے زیادہ دور نہیں، یہی 20 30 40 قدم پر سنبل کا ایک مہان پرکھوں جیسا پرشکو رخ آدھا اس کی کوٹھی کے لان میں ہے اور آدھا کھٹے کی باڑ میں سے باہر نکلا کھڑا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کو چھوا، وہ خاموش رہا۔ رمیش نے جانا سو رہا ہوگا اور اندر پتا جی بھی تو سو رہے ہوں گے۔ بالمقابل کنیڈ کالج فار گرلز لوہے کے سیاہ پھاٹک کے اندر اپنی سرخ اینٹوں کی عمارت سنبھالے سنبل، پیپل اور دوسرے بڑے بڑے درختوں کے جھنڈ میں چھپا آرام کر رہا تھا۔ چونکہ یہ کالج ہے اس لیے یہاں طالبات کی کوئی وردی مقرر نہیں۔ لڑکیاں یہاں بھی تانگوں اور اپنی اپنی سائیکلوں پر آتی ہیں، مگر سر گنگا رام ہائی اسکول جتنا طالبات کا ازدحام نہیں ہوتا۔ چند ایک کاروں پر آتی جاتی ہیں۔ یہاں کی بیشتر طالبات کے چہروں اور لباس پر والدین کی مالی آسودگی واضح طور پر لکھی ہوئی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس نے لکڑی کے بند پھاٹک کے اوپر سے ایڑیاں اٹھا کر اپنے لان میں چوروں کی طرح نظر دوڑائی۔ برآمدے میں کرسیوں کی قطار لگی تھی
ان کے آگے باندھ کی گھٹیا سی چارپائی پر سیاہ ڈھیری سی پڑی تھی۔ اللہ یار، چوکیدار اپنے لحاف میں سردی سے چھپا سو رہا تھا۔ رمیش کا کالا لیبراڈور نسل کا بڑا سا کتا ٹامی چٹکی ہوئی چاندنی میں ایک بڑے سے رواں سیاہ دھبے کی طرف اپنے آبائی وطن جیسی سردی کا حظ اٹھاتا ہر گملے اور ہر درخت کے تنے کا سونگ سونگ کر معائنہ کرنے اور کسی مانوس بو کو دوبارہ سونگھنے کی ہوس میں مصروف تھا۔ اس نے سوچا یہ ابھی ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرے گا، جو اس نے کیا۔ رمیش مسکراتے ہوئے بولا، باسٹرڈ، سدا سے ایسا ہی ہے۔ ٹامی سے اس کی رفاقت بہت گہری تھی۔ جہاں بھی وہ جاتا ٹامی ساتھ ہوتا۔ ایک بار رات گئے وہ شانتی سے مالٹوں کے باغ میں مل کر واپس آ رہا تھا تو پتا جی برآمدے میں اس کے انتظار میں ٹہل رہے تھے۔ تم اپنے کمرے میں روشنی جلتی اور کتاب کھلی چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ جی میں ایسے ہی ذرا باہر نکلا تھا تو دیکھا کہ یہ ٹامی کسی بلی کے پیچھے بھاگتا ہوا ادھر پچھواڑے نکل گیا۔ میں نے سوچا کہیں کھو نہ جائے، اسے پکڑ کر لا رہا ہوں۔ انہوں نے اس کے بہانے کو شک کی اینک سے جانچنے کی کوشش تو کی، مگر کچھ پلے نہ پڑ سکا۔ ہوں کہہ کے خاموش ہو گئے، پھر بولے، اچھا جاؤ اپنا پڑھو وڑھو۔ رمیش کو یاد آیا کہ ایک بار اس کے پتا کے ایک دوست ٹامی کو اپنی اسی رنگ و نسل کی کتیا سے ملانے کے لیے مانگ کر اپنی کار میں بٹھا کر لے گئے تھے۔ 2 دن کے بعد وہ اسے واپس چھوڑ گئے۔ اس کے بعد اس کی یہ حالت تھی کہ کار اپنی ہو یا کسی مہمان کی، ذرا دروازہ کھلا رہا اور وہ جھٹ سے داخل ہوا۔ وہ ایک پراشتیاق مسافر کی صورت سسرال پہنچنے کی تمنا میں پچھلی سیٹ پر اکڑوں بیٹھ جاتا اور کسی طور باہر نکلنے پر راضی نہ ہوتا۔ آخر کھینچ کھانچ کر بدقت نکالا جاتا۔ اس نے سوچا کہ نہر صرف 100-150 گز کے فاصلے پر ہے، دیر اب ہو ہی چکی ہے، کیوں نہ اسے بھی دیکھاؤں۔ ویسے بھی کوٹھی والے سب لوگ اندر نرم اور گرم بستروں میں بے خود بے خبر پڑے سو رہے ہیں، کچھ دیر اور سو لیں۔ اسے یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ ہر چیز ویسی ہی تھی جیسی وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ ساتھ ہی افسوس نے بھی سر اٹھایا کہ اس کے وہاں سے مستقل چلے جانے پر کہیں بھی کسی کمی کا کوئی شائبہ نہیں۔ یہ حرامی ٹامی بھی، جس کا دن رات کا ساتھ تھا، اپنی کھال کے اندر ویسا ہی مطمئن اور خوش لون کی گھاس میں لوٹے لگاتا پھرتا ہے جیسے ہمیشہ لگایا کرتا تھا۔ اس پر اوس سی پڑ گئی۔ پوری شام میں پہلی بار سردی کا احساس جاگا۔ اس نے برانڈی کا کالر چڑھا کر گلے کا بٹن بھی بند کر لیا۔ نہر کے پل پر پہنچنے کے لیے سڑک ارد گرد کی سطح سے اونچی اٹھنی شروع ہو گئی تھی۔ وہ ذرا سا جھک کر چڑھائی چڑھنے لگا۔ سڑک کوئی 7-8 فٹ اونچی ہوئی ہوگی تو اسے سڑک سے بہت پیچھے ہٹ کر اپنے بنگلے کی بیرونی دیوار کے آخر میں بنگلے کو پیٹ دیے شانتی کے باپ لالو کے کوارٹر کی چھت نظر آئی۔ اس کے ساتھ ایک کمرہ مویشیوں کے لیے بنا ہوا تھا۔ کوارٹر کے آخر میں مالٹوں اور امرودوں کے باغ کی 3-3.5 فٹ اونچی کچی دیوار باغ کے ساتھ ساتھ اور پیچھے کو دوڑتی چلی گئی تھی۔ اس سے آگے سکھ نالا تھا جو نہر کے پیچھے سے گزر کر ادھر آتا اور تمام سال گندی ناک کی طرح رستا اور بو کے بھپکے اڑاتا رہتا، مگر برسات میں بپھر جاتا۔ اس کے پرلے کنارے پر پاگل خانے کے سپاہیوں اور اسٹاف کے دوسرے آدمیوں کے کوارٹر تھے جو نہر کے کنارے کنارے بنی ہوئی پکی سڑک تک آ پہنچتے تھے۔ یہاں باغ کا ایک ذرا سا کونا دکھائی دیتا تھا۔ باقی باغ اس نے تصور سے اسے پورا کر کے دکھا دیا، جس کے پتے پتے سے وہ خوب واقف تھا۔ یہ سونا باغ اس کا پرانا ہمدم و ہمراز اور پناہ گاہ تھا۔ سبھی درخت اس کے دوست تھے اور ان پر بیٹھنے والے پرندے اس کے غمگسار تھے۔ بچپن میں باپ سے پٹتا تو سیدھا یہیں آتا، اپنی بے بسی پر کھل کر رونے کے لیے۔ سلگتی آگ جیسے ذہن کے زخم چاٹنے کے لیے یہ اچھی جگہ تھی۔ مشکل سبق یہیں یاد کیے جاتے، امتحانوں کی تیاری بھی یہیں ہوتی۔ وہ گھنٹوں کسی تنے سے کمر لگائے خوابوں میں گم رہتا۔ فیل ہونے کے بعد اکیلے بسورنے کے لیے ٹھیک مقام تھا۔ جوان ہوا تو ہر نئی محبت پر ایک نئی طرح کی میٹھی دکھن کا لطف یہیں اٹھاتا۔ یہ گویا اس کی سلیمانی ٹوپی تھی جسے پہن کر وہ نہ صرف لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا، بلکہ یہاں آ کر اسے دکھ درد کے لیے اندر سے ایک سہار اور برداشت پیدا ہوتی محسوس ہوتی۔ گرمیوں کی کئی دوپہریں اس نے وہاں شوق کی لہریوں کی اچھل کود دیکھنے میں گزاری۔ برسات کی کئی شامیں جلتے بجھتے فضا میں تیرتے پھرتے جگنوؤں کی آنکھ مچولی دیکھنے میں بتائیں۔ پچھلی سردیوں کی بہت سی راتیں شانتی کے اور اپنے جوان جسموں کی مسحور کن بھول بھلائیوں کو دریافت کرنے میں صرف کی۔ وہ ایک عجیب حیرت انگیز تجربہ تھا جسے لمس کا کھیل کہنا چاہیے۔ ہاتھوں کا لمس، ہونٹوں کا لمس، سینے کا لمس، جسموں کے اندر ایک خاموش تلاطم ابھرتا چلا آتا، بدن کا تشنج، اعصاب کا کھچاؤ، ریشوں کا تناؤ بڑھتا چلا جاتا۔
پھر اس میں آسودگی پیدا ہونے لگتی اور آخر طوفان تھم جاتا، طغیانی اتر جاتی۔ اس کے بعد اس کے بدن کا سوناپن اور گہرا ہو جاتا، سناٹا گونجنے لگتا، تنہائی اس کے اندر ایک مہیب آواز میں بولنے لگتی۔ اسے لگتا جیسے اس کا بدن ایک خالی گنبد ہو جس کے اندر شانتی اپنا بھرپور ننگا بدن لیے دیوانوں کی طرح چیختی ہوئی تانڈو ناچ رہی ہے، اور اس کے 6 ہاتھوں میں خون ٹپکاتے ہوئے 6 انسانی سر ہیں، اور ہر سر اسی کا سر ہے۔ وہ اپنے کپڑے سنبھالتا ہوا شانتی سے کوئی بات کیے بغیر فوراً اٹھ کر گھر کی طرف چل پڑتا۔ چوہوں کے پیچھے بھاگتا ٹامی اپنا کھیل چھوڑ کر اس کے آگے آگے دلکی چال میں چل پڑتا اور ہر چند قدم کے بعد مڑ کر اسے دیکھتا جاتا۔ جب وہ یوں انجان بنا شانتی کو ننگی بیٹھی چھوڑ کر پیٹ دیے سر نیوڑائے آہستہ آہستہ چلا جا رہا ہوتا تو شانتی کا دل چاہتا کہ وہ کسی دن اسے مار کر کھا جائے اور پھر اسے اپنی انتڑیوں میں سے گزار کر غلاظت کا ایسا ڈھیر بنا دے جیسا غلاظت کا ایک ڈھیر دنیا کی نظروں میں وہ خود ہے۔ پھر تو یہ کہیں نہ جا سکے گا۔ وہ سرگوشی میں پوچھتی، کل آؤ گے؟ اس کی آواز کان میں پہنچتی تو رمیش کا ذہن اب گویا شانتی کے جسم کی ٹھوس حقیقت سے اور نشے کے اترنے کی کیفیت سے گھبرا کر جھنجھلا اٹھتا۔ وہ سختی سے کہتا، نہیں، کبھی نہیں۔ دوسرے دن شام تک وہ دل میں اپنے عہد پر غیر متزلزل انداز میں ڈٹا رہتا۔ جوں شام رات میں ڈھلنے لگتی، اپنے کوارٹر میں بیٹھی شانتی کے بدن کے خاموش بلاووں کو ریڈیو کے سگنل کی طرح رمیش کا بدن پیہم موصول کرتا رہتا۔ رات گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ زیادہ واضح، شدید اور پراسرار ہوتے چلے جاتے اور اس کا بدن اس کے اپنے اختیار سے باہر ان سے پہلے اندرونی طور پر جھانکتا، پھر سلگتا، پھر بھڑک اٹھتا اور جواباً سگنل بھیجنے لگتا۔ جب پاگل خانے کا گھنٹہ رات کے 12 کا گجر بجاتا تو اس کا بدن کسی سیخ پا گھوڑے کی طرح اس کے قابو سے باہر اس کے واضح حکم کے خلاف اپنے آپ اٹھتا اور باغیچے میں پہنچ جاتا۔ نکری چاندنی میں نہر کا مٹیالہ پانی چھوٹے چھوٹے بھنور بناتا، پل کے نیچے سے تیزی سے نکلتا اور پھر اپنی معمول کی رفتار پر لوٹ کر آہستہ آہستہ آگے پھسلتا جا رہا تھا۔ دائیں کنارے کے ساتھ ساتھ کولتار کی کچی سڑک تھی جس پر بجلی کے کھمبے نصب تھے، جن میں سے چند ایک اب روشن بھی تھے۔ بائیں کنارے پر شیشم کے اونچے اونچے گھنے پیڑوں تلے درختوں کی چھال بچھی ہوئی تھی جس پر صبح و شام انگریز اور دیسی صاحب اور میمیں گھڑ سواری کے لیے نکلتیں۔ بائیں کنارے سے ہٹ کر نیچے کینال پارک تھا جس کے دھول مٹی سے اٹے گڑھوں سے بھرے راستے تھے جن پر سائیکل بھی آسانی سے نہ چل سکتی تھی۔ کچھ کوٹھیاں بن رہی تھیں، کچھ بن چکی تھیں۔ مالکوں نے فخر کے اظہار کے لیے سری نواس اور آنند بھون جیسے نام ان کی پیشانیوں پر لکھ رکھے تھے۔ ان کے پیچھے کھمبوں کا وسیع سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ دائیں کنارے پر سڑک تک پاگل خانے کے ملازمین کے کوارٹر چلے گئے تھے۔ ان کے سامنے سکھ نالہ بہتا تھا جو کینال پارک کے قریب نہر کے نیچے گھس جاتا اور پھر کوارٹروں کے آگے جھاڑ جھنکاڑ میں پھنسا اپنی بدبو سمیت سطح زمین پر آ ظاہر ہوتا، اور پھر رمیش کے بنگلے کے عقب میں واقع مالٹوں اور امرودوں کے باغ کے پاس سے گزرتا ہوا پاگل خانے کے دوسرے ڈاکٹروں اور کمپاؤنڈروں کی بستی کے بیچوں بیچ سے بل کھاتا سینٹرل جیل کے پیچھے جا پہنچتا اور وہاں سے فیروز پور روڈ پر بنے پل کے نیچے سے بہتا ہوا آگے پتہ نہیں کہاں نکل جاتا تھا۔ شنید تھی کہ راوی میں جا گرتا ہے۔ آج چونکہ بارش ہوئی تھی اس لیے اس وقت خوب بھرا ہوا چل رہا تھا۔ رمیش نہر کے پل کے درمیان میں چڑھ کر بیٹھ گیا اور نیچے نہر کی طرف ٹانگیں لٹکا لی۔ سامنے چاند اٹکا کھڑا نیلی نیلی روشنی دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا تھا۔ فضا میں پھیلا نمی کا بوجھ دکھائی دے رہا تھا۔ اگر اسے نچوڑا جا سکتا تو پانی کے فوارے پھوٹ پڑتے۔ جیل روڈ نہر کا پل عبور کرتے ہی ویرانے میں داخل ہو جاتی۔ کوئی آدھے میل آگے جا کر گورا قبرستان کی سیاہ لکڑی کی ڈیوڑی، لوہے کا سیاہ پھاٹک اور 4 دیواری تھی۔ دن میں اکا دکا گزرنے والوں کو درختوں کے نیچے قبروں کے سنگ مرمر کے تعویذ اور کراس عاقبت کی یاد دلاتے نظر آ جاتے۔ باقی ہر طرف ہو کا عالم ہوتا۔ کوئی میل بھر آگے زمین پر جکڑی ہوئی ریلوے لائن تھی۔ اس پر ایک مفلوق الحال پھاٹک تھا جس سے آگے لاہور چھاؤنی کی سنسان حدود شروع ہو جاتی تھی۔ پوری زندگی میں رمیش ایک آدھ بار ہی وہاں تک پہنچنے کا حوصلہ کر سکا تھا۔ قبرستان کا خیال دل میں آیا تو اسے یوں لگا جیسے موت کا وحشی پر اس کے گال کو چھوتا ہوا گزر گیا ہو۔ اس کے بدن کا رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ کمیشن ملنے کے بعد جب تک محاذ سے اس کے چند ساتھیوں کے مرنے کی خبریں نہ ملی تھیں اسے یوں لگا کرتا تھا جیسے موت کسی دوسری دنیا کی چیز ہو جس کا دائرہ کار اس تک نہیں پہنچتا۔ اب جب کہ وہ خود محاذ جنگ پر جا رہا تھا
موت کا مبہم موہوم ہیولا وقفے وقفے سے اس کی آنکھوں کے آگے گھوم سا جاتا۔ اسی نہر کا پانی سیدھا کھڑے ہونے پر اب اس کی ناف کے اوپر تک پہنچتا تھا، لیکن بچپن میں جب وہ تیرنا سیکھ رہا تھا تو اس کے اور اس کے ساتھیوں کے ڈبونے کے لیے بہت تھا۔ زندگی کی بے شمار صبحیں، دوپہریں اور شامیں اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کے کنارے رنگا رنگ کھیل کھیلنے اور شرارتیں کرنے میں گزاری تھی۔ گزرتے تانگوں اور آتے جاتے راہگیروں کے باوجود ننگے ہو کر پل پر سے چھلانگیں لگائی جاتی اور پھر جھٹ سے نیکریں پہن کر اپنی حرکت پر، جس کا آنے جانے والے کوئی نوٹس نہ لیتے، ہنستے ہنستے گھاس لگے کنارے پر لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ عزیز کا ایک چچا زاد ہاشم اندرون بھاٹی گیٹ میں رہتا تھا اور اسلامیہ اسکول میں پڑھتا تھا۔ عزیز کی اس سے بہت دوستی تھی۔ اس کے والدین غالباً غریب تھے، اس لیے ابھی تک وہ لوگ اس غلیظ گلی میں واقع اپنے پرانے آبائی گھر میں رہتے تھے۔ چھٹی کے دن وہ عزیز سے ملنے نہر کے کنارے چلا آتا اور وہاں چپ چاپ بیٹھا ان لوگوں کو شرارتیں کرتے دیکھتا رہتا اور انگریزی ملی پنجابی انگریزی لب و لہجے میں بولتے سنتا رہتا۔ شرمیلا بہت تھا۔ جب کبھی نہر میں نہاتا تو نیکر کے علاوہ بنیان بھی تن سے الگ نہ کرتا۔ اسے زیادہ تیرنا نہیں آتا تھا، اس لیے کنارے کے قریب قریب رہتا۔ ایک بار اصرار کیا گیا کہ ہاشم بھی ننگا ہو کر پل پر سے چھلانگ لگائے۔ وہ نہ مانا تو زبردستی اسے ننگا کر کے بازوؤں اور ٹانگوں سے پکڑ کر مچھلی کی طرح نہر کے درمیان میں اچھال دیا گیا۔ ایک غوطہ، دوسرا غوطہ، جب اسے تیسرا غوطہ آیا تو سب نے کہا گیا۔ اسے جتنا تیرنا آتا تھا وہ اتنی بھی کوشش اپنے بچاؤ کے لیے کرتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ عزیز نہر میں چھلانگ لگا کر تیزی سے تیرتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور غوطے کھاتے بہے جاتے ہاشم کو کنارے کی طرف زور زور سے 2-3 دھکے دیے۔ وہ کنارے کے قریب ہوا تو رمیش نے کپل کا ہاتھ پکڑ کر دوسرا بازو نہر میں پھیلا کر اسے بالوں سے پکڑ کر باہر گھسیٹ لیا۔ وہ اپنی اریانی سے بے نیاز کنارے پر بیٹھا کھوں کھوں کھانسنے لگا۔ اس کے منہ اور ناک سے پانی بہہ رہا تھا اور وہ حواس باختہ سا تھا۔ اب سب اسے نیکر پہنا رہے تھے مگر وہ پہن نہیں رہا تھا۔ یہ شاید ظلم کے خلاف اس کا احتجاج کا طریقہ تھا۔ بدن تو اس کا بھی ویسا ہی تھا جیسا سب کا تھا، تو پھر یہ خواہ چھپائے کیوں پھرتا تھا؟ اسے ہماری طرح ننگے ہو کر چھلانگے لگانے میں کیا تکلیف تھی؟ چہرے پر پردہ ڈال دو تو ایک کو دوسرے سے تمیز کرنا ناممکن ہو جائے۔ انہیں کچھ افسوس بھی تھا کہ بیچارے کے ساتھ کچھ زیادتی ہو گئی۔